بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول بلیک ایرو، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم MA، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں آمادہ ہو گیا اور پھر میں نے وہ راز کمپیوٹر میموری سے کاغذ پر منتقل کیا اور پھر یہ فائل ڈاکٹر آفتاب کے حوالے کر دی تھی، لیکن پھر اطلاع ملی کہ ڈاکٹر آفتاب کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور وہ فائل بھی غائب ہے۔ لیکن میں مطمئن تھا کہ جنہوں نے یہ فائل حاصل کی ہے وہ لازماً اس کا دوسرا حصہ حاصل کرنے کے لیے دوبارہ رابطہ کریں گے، اور وہ ڈاکٹر آفتاب کی بجائے، چونکہ اب میں خود انچارج تھا اس لیے اب میرا کوئی حصہ دار نہ رہا تھا، اور پھر ایک غیر ملکی نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں نے ڈبل معاوضہ طلب کیا اور وہ اس پر آمادہ ہو گئے۔ پھر میں نے دوسرا حصہ کاغذ پر منتقل کیا اور انہیں اطلاع کی تو صرف ایک غیر ملکی لڑکی گلوریا مجھ سے ملی۔ اس کے ساتھ ایک ماہر ایلبرٹ بھی تھا جس نے اسے چیک کرنا تھا۔ ہم آج نیشنل گارڈن میں ملے اور میں نے وہ فائل انہیں دے کر بریف کیس لے لیا۔ ڈاکٹر جواد آصف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، وہ راز کیا تھا، اس کی تفصیل بتاؤ۔ عمران نے خشک لہجے میں کہا، ایکس لیبارٹری کے بارے میں تفصیلات طلب کی گئی تھیں۔ میں نے پہلے حصے کے طور پر ایکس لیبارٹری کے محل وقوع کی تفصیلات مہیا کر دیں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ انہیں اس لیبارٹری کے حفاظتی انتظامات کی تفصیل بھی چاہیے ہوں گی، اور وہی ہوا۔ انہوں نے دوبارہ رابطہ کیا تو میں نے اب اس کے حفاظتی انتظامات کی تفصیل انہیں دے دی۔ ڈاکٹر جواد آصف نے کہا، ایکس لیبارٹری میں کیا ہوتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس میں ایک انتہائی جدید ترین میزائل جسے ایرو میزائل کا نام دیا گیا ہے پر کام ہو رہا ہے۔ یہ ایسا میزائل ہے جس کا توڑ شاید ایکریمیا کے پاس بھی نہیں ہے، اور یہ میزائل انتہائی طویل فاصلے پر بھی کام کرتا ہے۔ ڈاکٹر جواد آصف نے جواب دیا، کیا تمہیں یہ خیال نہ آیا کہ تم پاک ایشیا کا یہ اہم ترین سیکرٹ چند سکوں کی خاطر دشمنوں کو فروخت کر رہے ہو؟ عمران نے غراتے ہوئے کہا، او نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ اس لیبارٹری کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اس کے حفاظتی انتظامات ایسے ہیں جنہیں کسی صورت بھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ ڈاکٹر جواد آصف نے کہا، جبکہ تم نے خود بتایا ہے کہ تم نے ان حفاظتی انتظامات کی تفصیل بھی انہیں فروخت کر دی ہے۔ عمران کے لہجے میں غراہٹ کا عنصر مزید بڑھ گیا تھا۔ ہاں، لیکن اس کے باوجود وہ اسے شکست نہیں دے سکتے۔ مجھے معلوم ہے، ڈاکٹر جواد آصف نے کہا۔ اس لڑکی گلوریا اور اس ماہر ایلبرٹ کے حلیے بتاؤ، عمران نے کہا تو ڈاکٹر جواد آصف نے حلیوں کی تفصیل بتانی شروع کر دی۔ تفصیل سننے کے بعد عمران نے پاس پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی، علی عمران بول رہا ہوں جناب، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مختصر طور پر ڈاکٹر جواد آصف سے ہونے والی بات چیت کے بارے میں بتایا، اور پھر گلوریا اور ایلبرٹ کے حلیے بتانے کے ساتھ ساتھ اس کارڈ پر موجود تاریخ اور فلائٹ نمبر اور بریف کیس پر موجود نمبر کی تفصیل بھی بتا دی۔ آپ ایئرپورٹ پر چیک کرائیں جناب کہ کیا یہ لوگ واپس جا چکے ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں گئے تو پھر انہیں شہر میں چیک کرائیں، عمران نے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ مجھے افسوس ہے ڈاکٹر جواد آصف کہ تم نے اس قدر اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ملک سے غداری کی ہے، اور غداری کی سزا ہمیشہ موت ہوتی ہے۔ عمران کا لہجہ یکلخت بدل گیا تھا۔ مگر تم نے وعدہ کیا تھا، ڈاکٹر جواد آصف نے عمران کے لہجے سے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ بریف کیس یہیں رہے گا، اور واقعی یہ یہیں رہے گا، عمران نے خشک لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی گولیاں ڈاکٹر جواد آصف کے سینے میں گھستی چلی گئیں، اور ڈاکٹر جواد آصف کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ اس کا بندھا ہوا جسم چند لمحے کے لیے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ عمران نے مشین پسٹل جیب میں ڈالا اور اٹھ کر اس نے ڈاکٹر جواد آصف کے جسم کے گرد بندھی ہوئی رسیاں کھول دیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی، عمران بول رہا ہوں طاہر،
میں نے ڈاکٹر جواد آصف کو اس کی غداری کی سزا دے دی ہے۔ اسے زندہ حکومت کے حوالے کیا جاتا تو اس کے خلاف کوئی ثبوت مہیا نہ ہو سکتا تھا، اس لیے وہ لازماً رہا ہو جاتا، اور ایسے آدمی کا زندہ رہنا ملک و قوم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ تم سیکرٹری وزارت دفاع ڈاکٹر بشارت کو فون کر کے اسے تمام تفصیل بتا دو تاکہ وہ اس کی لاش اور اس بریف کیس کو اپنی تحویل میں لے سکیں، اور انہیں کہہ دینا کہ وہ فوری طور پر ایکس لیبارٹری کے حفاظتی انتظامات میں ایسی تبدیلیاں کر دیں جس سے اسے تباہ کرنا ممکن نہ ہو سکے۔ عمران نے کہا، وہاں صرف ڈاکٹر جواد آصف کی لاش ہی ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے اپنی اصل آواز میں کہا، اس کا ملازم بے ہوش پڑا ہے، اسے 4 گھنٹوں تک ہوش نہیں آ سکتا، وہ بے گناہ ہے، اس لیے میں نے اسے زندہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران نے کہا، اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ میں اس بگ ماسٹرز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں ایک آدمی ایسا ہے جو اس کے بارے میں معلومات مہیا کر سکتا ہے، اس کے بعد میں دانش منزل آ جاؤں گا، عمران نے کہا، اور دوسری طرف سے اوکے کے الفاظ سن کر اس نے ریسیور رکھا اور پھر اٹھ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا ہوا ادھیڑ عمر آدمی بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن پریس کیا تو دروازے کے اوپر دیوار پر ایک چوکھٹا سا روشن ہو گیا، اور چوکھٹے میں ایک خوش رو اور ورزشی جسم کا نوجوان کھڑا نظر آ رہا تھا جس کے جسم پر نیلے رنگ کا سوٹ تھا۔ ادھیڑ عمر نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور پھر بٹن آف کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ چوکھٹا غائب ہو گیا، اور ادھیڑ عمر آدمی نے دوسرا بٹن دبایا تو دروازہ کھل گیا اور وہی نوجوان اندر داخل ہوا جو پہلے روشن چوکھٹے میں نظر آ رہا تھا۔ آؤ چارلس، بیٹھو، ادھیڑ عمر آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا تو آنے والا نوجوان مودبانہ انداز میں سلام کر کے میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ ادھیڑ عمر نے اپنے سامنے پڑی ہوئی فائل بند کی اور پھر اسے دراز میں رکھ کر اس نے دراز بند کر دی۔ چارلس خاموش بیٹھا رہا۔ تمہارے لیے ایک اہم مشن ہے میرے پاس چارلس، ادھیڑ عمر نے دراز بند کر کے چارلس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو فارغ رہ کر مر جانے کی حد تک بور ہو چکا ہوں باس، اس لیے میرے لیے تو یہ خوشخبری ہے، چارلس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا تم کبھی پاکیشیا گئے ہو؟ باس نے پوچھا۔ جی نہیں، صرف اس ملک کا نام سنا ہوا ہے، چارلس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس ملک کی سیکرٹ سروس کے بارے میں تم نے کچھ سنا ہوا ہے یا نہیں؟ باس نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، سنا ہوا ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس انتہائی خطرناک اور فعال ہے، اور خاص طور پر اس کے لیے کام آنے والا ایک ایجنٹ علی عمران انتہائی خطرناک آدمی سمجھا جاتا ہے، چارلس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کیا تم پاکیشیا میں مشن مکمل کرو گے؟ باس نے ہونٹ بھینچ کر پوچھا۔ کیوں نہیں باس، آپ کو تو معلوم ہے کہ جہاں مقابلہ ہو وہاں چارلس کو کام کرنے کا زیادہ لطف آتا ہے، چارلس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ گڈ، تمہاری انہی خصوصیات کی بنا پر ہی تمہارا انتخاب کیا گیا ہے، باس نے کہا۔ میں تیار ہوں باس، چارلس نے جواب دیا۔ یہ مشن ہمارے ملک کا نہیں بلکہ اسرائیل نے ہماری حکومت سے درخواست کی ہے کہ ہم اس مشن کو اس کے لیے مکمل کریں، باس نے کہا تو چارلس بے اختیار چونک پڑا۔ اسرائیل نے؟ لیکن اسرائیل کے اپنے پاس بھی تو انتہائی فعال اور تیز ایجنٹ موجود ہیں، پھر اس نے ہماری حکومت سے درخواست کیوں کی ہے؟ چارلس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسرائیل براہ راست سامنے نہیں آنا چاہتا، باس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ چارلس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں تمہیں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں۔ ایکریمیا میں ایک پاکیشیائی نژاد سائنسدان طویل عرصے سے کام کرتا تھا، اس کا نام ڈاکٹر اعظم تھا۔ ڈاکٹر اعظم میزائل سازی میں اتھارٹی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس نے ایک بالکل جدید ساخت کے میزائل کا فارمولہ حکومت ایکریمیا کو پیش کیا ہے جسے اس نے ایرو میزائل کا نام دیا، لیکن ایکریمیا نے اس فارمولے میں تکنیکی وجوہات کی بنا پر دلچسپی نہ لی۔ اسرائیلی ایجنٹوں کو اس بارے میں علم ہوا تو انہوں نے ڈاکٹر اعظم سے رابطہ کیا اور اس سے فارمولہ بھاری رقم کے عوض خریدنا چاہا، لیکن ڈاکٹر اعظم نے انکار کر دیا، جس کے بعد ڈاکٹر اعظم کو اغوا کر کے اسرائیل لایا گیا اور اس سے نہ صرف وہ فارمولہ حاصل کر لیا گیا بلکہ اسے اس بات پر بھی مجبور کر دیا گیا کہ وہ اسرائیل کے لیے کام کرے۔ ڈاکٹر اعظم مجبوراً کام کرتا رہا، لیکن پھر کسی طرح اسے وہاں سے فرار ہونے کا موقع مل گیا
اور وہ فلسطینی حریت پسندوں کی مدد سے اسرائیل سے فرار ہو کر پاک ایشیا پہنچ گیا۔ اسرائیلی ایجنٹ اس کا کھوج لگاتے رہے اور پھر طویل عرصے بعد انہیں معلوم ہو گیا کہ ڈاکٹر اعظم واپس پاک ایشیا پہنچ گیا ہے، اور اس نے ایرو میزائل کا فارمولہ حکومت پاک ایشیا کو نہ صرف مہیا کر دیا ہے بلکہ حکومت پاک ایشیا نے شوگران کی مدد سے اس ایرو میزائل کی تیاری کے لیے لیبارٹری بھی قائم کر لی ہے، جس میں ڈاکٹر اعظم اس ایرو میزائل پر کام کر رہا ہے۔ اس لیبارٹری کا صرف نام معلوم ہو سکا ہے، اس کا نام ایکس لیبارٹری تھا، لیکن باوجود کوشش کے اس کے بارے میں مزید تفصیلات معلوم نہ ہو سکیں، اور اسرائیلی ایجنٹ بھی پکڑے گئے اور انہیں ہلاک کر دیا گیا، جس کے بعد اسرائیلی حکومت نے سویڈن کی ایک جرائم پیشہ تنظیم بگ ماسٹرز سے رابطہ کیا۔ اس تنظیم نے انتہائی حیرت انگیز انداز میں اس لیبارٹری کا محل وقوع اور اس کے حفاظتی انتظامات کی تفصیلات حاصل کر لیں، تو حکومت اسرائیل نے فیصلہ کیا کہ اس لیبارٹری کو تباہ کر دیا جائے اور اس ڈاکٹر اعظم کو بھی ہلاک کر دیا جائے، لیکن وہ اس سلسلے میں اپنے ایجنٹس کو اس لیے وہاں نہیں بھیجنا چاہتے کہ پاک ایشیا کی ملٹری انٹیلیجنس اور دوسری ایجنسیاں اس معاملے میں بے حد ہوشیار اور محتاط رہتی ہیں، کیونکہ سپر پاورز اور اسرائیل کے ایجنٹس وہاں کام کرتے رہتے ہیں، اس لیے انہیں ان کے نیٹ ورک کے بارے میں بھی معلومات حاصل رہتی ہیں۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے ملک کے ایجنٹوں کے ذمے یہ کام لگایا جائے جن کا تعلق سپر پاورز سے نہ ہو اور جو اس سے پہلے وہاں زیادہ بار نہ گئے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس قدر صلاحیتیں بھی رکھتے ہوں کہ یہ انتہائی اہم مشن بھی کامیابی سے پورا کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے ہمارے ملک ڈانمارک کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ڈانمارک کی ایجنسی بلیک ایرو کی پورے براعظم یورپ میں بے پناہ شہرت ہے۔ چنانچہ ہماری حکومت نے ان سے اپنے مطلب کا انتہائی مفید معاہدہ کرنے کے بعد اس مشن کی تکمیل کی ذمہ داری سنبھال لی، اور اس طرح یہ مشن میرے پاس پہنچ گیا، اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر تمہارا انتخاب کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم اس مشن کو کامیابی سے مکمل کر لو گے۔ باس نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یس باس، میرے لیے یہ بڑا معمولی سا مشن ہے، چارلس نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا، اور اگر پاک ایشیا سیکرٹ سروس مقابلے پر آ گئی تو پھر؟ باس نے کہا، باس آپ کو تو معلوم ہے کہ میں اور کیٹی کس طرح تیز رفتاری سے کام کرتے ہیں، اس لیے اول تو جب تک پاک ایشیا سیکرٹ سروس سنبھلے گی ہم اپنا مشن مکمل کر کے واپس بھی آ چکے ہوں گے، اور اگر اس کے باوجود وہ لوگ مقابلے پر آ بھی گئے تو پھر ان کا خاتمہ یقینی ہے۔ مشن بہرحال مکمل ہوگا اور ہر صورت میں ہوگا، چارلس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، تمہارا یہ اعتماد مجھے بے حد پسند ہے، ورنہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور خصوصاً اس کے لیے کام کرنے والے ایجنٹ علی عمران کے تو نام سے ہی اسرائیل کیا سپر پاورز کے بڑے بڑے نامی گرامی ایجنٹس خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ باس نے کہا، پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور عمران ایسے ہی ہیں، لیکن ہم ان سے باہر ہیں، چارلس نے کہا، تو باس کا چہرہ ایک بار پھر کھل اٹھا۔ اوکے، پھر یہ فائل لے لو اور اس میں اس لیبارٹری کا محل وقوع اور اس کے حفاظتی انتظامات کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاک ایشیا کی ملٹری انٹیلیجنس یا سیکرٹ سروس کو اس بات کا علم ہو گیا ہو کہ یہ معلومات حاصل کر لی گئی ہیں، تو وہ لیبارٹری کی جگہ یا محل وقوع تو بہرحال تبدیل نہیں کر سکتے، البتہ وہ زیادہ سے زیادہ حفاظتی نظام میں تبدیلی کر دیں گے۔ اس لیے اسرائیلی حکام نے اپنے ماہرین کی مدد سے اس فائل میں وہ سب کچھ درج کر دیا ہے جو پاک ایشیائی کر سکتے ہیں، اور ان کی چیکنگ کا طریقہ کار بھی اس میں درج ہے، باس نے کہا۔ باس، کیا اس لیبارٹری کو فضا سے کسی صورت تباہ کیا جا سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی میزائل وغیرہ مار کر، چارلس نے کہا۔ او نہیں، تم نے چونکہ فائل نہیں پڑھی اس لیے تم نے ایسی بات کی ہے۔ پاک ایشیا نے اس لیبارٹری کو فضائی حملوں سے بچانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ اس پر ایٹم بم تو کیا ہائیڈروجن بم بھی مارا جائے تو پھر بھی یہ تباہ نہیں ہو سکتی، باس نے کہا۔ تو پھر اس کی تباہی کا کیا طریقہ تجویز کیا گیا ہے؟ چارلس نے کہا۔ اس کی تباہی کے لیے اس کے اندر کسی بڑی مشین میں ایکس آئی ہینڈر فلا کیرو بم چھپانا ہوگا، جسے ڈی چارجر کی مدد سے باہر سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی طریقہ کامیاب نہیں ہو سکتا، باس نے کہا۔ مطلب ہے کہ ہمیں اندر جا کر کارروائی کرنا ہوگی، چارلس نے کہا۔ ہاں، یہ ضروری ہے، باس نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، چارلس نے جواب دیا۔ اس فائل کو اچھی طرح پڑھ لو، لیکن اسے ساتھ نہ لے جانا۔ اس کے بعد تم نے اپنے طور پر منصوبہ بندی کرنی ہے۔
البتہ وہاں پاکیشیا کے دارالحکومت میں تمہیں ضروری مدد حاصل کرنے کے لیے انتظامات کر دیے گئے ہیں، اور اس کی تفصیل بھی اس فائل میں موجود ہے، اور خاص طور پر فلاکیرو بم تمہیں جہاں سے میسر آ سکتا ہے اس کے بارے میں بھی ہدایات اس میں درج ہیں، باس نے کہا۔ اوکے باس، چارلس نے فائل لیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سنو، انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنا ہوگا، ورنہ اگر تم پاکیشیا سیکرٹ سروس سے الجھ گئے تو پھر تمہیں کافی پریشانی اٹھانی پڑے گی، باس نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، میں ایسی باتیں اچھی طرح سمجھتا ہوں، چارلس نے کہا۔ اوکے، مجھے ضروری باتوں کے ساتھ ساتھ رپورٹ دیتے رہنا۔ وش یو گڈ لک، باس نے اٹھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی مسافے کے لیے اس نے ہاتھ بھی بڑھا دیا۔ چارلس نے بڑے گرم جوشانہ انداز میں مسافہ کیا، اور پھر فائل اٹھائے وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تو باس نے واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور ہاتھ بڑھا کر میز کے کنارے لگا ہوا بٹن آف کر دیا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جولیا بول رہی ہوں باس، دوسری طرف سے جولیا کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ نعمانی اور چوہان نے رپورٹ دی ہے کہ ایک غیر ملکی یورپی جوڑے کو گولڈن کلب کے مالک مائک سے ملتے چیک کیا گیا ہے۔ حالانکہ گولڈن کلب اس قدر بدنام جگہ ہے کہ وہاں غیر ملکی عام طور پر نہیں جاتے، لیکن یہ غیر ملکی مائک کے ساتھ اس کے آفس میں تقریباً 2 گھنٹے تک رہے ہیں، جولیا نے کہا۔ اس جوڑے کی نگرانی کراؤ، اس کے بعد اگر کوئی خاص بات معلوم ہو تو پھر رپورٹ دو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے کچن سے بلیک زیرو کافی کی پیالیاں اٹھائے واپس آ گیا۔ اس نے ایک پیالی عمران کے سامنے رکھی اور دوسری پیالی اٹھائے وہ میز کی دوسری طرف اپنی مخصوص کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ عمران کی نظریں فائل پر جمی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، اس لیے بلیک زیرو خاموش بیٹھا کافی پیتا رہا۔ عمران بھی ساتھ ساتھ کافی پیتا رہا، اور پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کر دی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایکس لیبارٹری میں کس قسم کی واردات کی جا سکتی ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس لیبارٹری کا حفاظتی نظام تقریباً فول پروف ہے، اور اب اسے تبدیل کر کے مکمل طور پر فول پروف بنا دیا گیا ہے۔ اس کے اندر ایرو میزائل پر کام ہو رہا ہے، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سویڈن میں سرے سے کوئی میزائل انڈسٹری ہے ہی نہیں، اور پھر یہ سب کچھ ایک عام سی مجرم تنظیم کے ذریعے ہوا ہے۔ ایسی مجرم تنظیم جس کا کوئی تعلق کسی فارمولے حاصل کرنے یا اسے فروخت کرنے سے نہیں رہا، اور اس تنظیم نے بھی فارمولے سے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ اس نے بس اس لیبارٹری کے محل وقوع اور اس کے حفاظتی نظام کی تفصیلات حاصل کی ہیں، عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تو یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ جن لوگوں نے یہ فائلیں ڈاکٹر آفتاب اور ڈاکٹر جواد آصف سے حاصل کی ہیں ان کا تعلق کسی مجرم تنظیم سے ہو سکتا ہے۔ یہ کام انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹوں کے انداز میں کیا گیا ہے۔ آپ نے صرف اس کارڈ کی وجہ سے اسے بگ ماسٹر سے متعلق کر دیا ہے، جبکہ میرا خیال ہے کہ یہ کارڈ اور بگ ماسٹرز کا نام صرف ہمیں دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اگر تمہاری بات درست ہے تو پھر سویڈن ایجنٹ کیوں اس واردات میں ملوث ہیں جبکہ ان کے ہاں میزائل انڈسٹری ہی سرے سے موجود نہیں ہے، عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ کافرستان یا اسرائیل نے اپنے آپ کو خفیہ رکھنے کے لیے سویڈن ایجنٹوں اور اس مجرم تنظیم کا نام سامنے رکھ دیا ہو، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اب جب تک کوئی واردات نہ ہو تب تک اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ PA ٹو سیکٹری وزارت دفاع۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ X2، ڈاکٹر بشارت سے بات کرائیں، عمران نے اس بار مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، یس سر، دوسری طرف سے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا گیا۔ یس سر، میں ڈاکٹر بشارت بول رہا ہوں سر۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر بشارت کی انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ایرو میزائل کا بنیادی فارمولا کس کی ایجاد ہے؟ عمران نے کہا۔ ڈاکٹر اعظم کی جناب، اور وہی اس پر کام بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ڈاکٹر اعظم ایکریمیا میں بھی کام کرتے رہے ہیں، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جی ہاں،
اور انہوں نے وہیں ایرو میزائل کے فارمولے کے بنیادی پوائنٹس مرتب کیے اور پھر یہ فارمولہ ایکریمی حکومت کو پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے اس پر توجہ نہ دی۔ لیکن پھر ڈاکٹر اعظم کو اسرائیل نے اغوا کر لیا اور وہاں ایرو میزائل پر کام شروع کروا دیا گیا، لیکن ڈاکٹر اعظم فلسطینیوں کی مدد سے وہاں سے فرار ہو کر پاکیشیا پہنچ گئے اور یہاں انہوں نے ایرو میزائل کے فارمولے کو پیش کیا تو یہاں ان کے فارمولے پر کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور پھر شوگران کی مدد سے ایکس لیبارٹری وجود میں آئی اور ڈاکٹر اعظم وہاں ایرو میزائل پر کام کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ڈاکٹر بشارت نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آپ کو یہ سب تفصیل کیسے معلوم ہے جبکہ عام طور پر انتظامی افسران اس قسم کی تفصیل سے واقف نہیں ہوتے؟ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، ڈاکٹر اعظم میرے قریبی عزیزوں میں سے ہیں اور پاکیشیا پہنچ کر انہوں نے مجھ ہی سے رابطہ کیا اور پھر میں نے ان کے فارمولے کو حکومت کے سامنے پیش کیا تھا، اور پھر شوگران کے اعلیٰ حکام اور سائنسدانوں پر بھی میں نے کام کیا تھا، اس لیے مجھے اس بارے میں پوری تفصیلات کا علم ہے جناب۔ ڈاکٹر بشارت نے جواب دیا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ فارمولہ اب کس سٹیج پر ہے؟ عمران نے کہا، یس سر، ایرو میزائل پر کام مکمل ہو چکا ہے، اس کے لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں جو انتہائی کامیاب رہے ہیں، اور اب اس کا باقاعدہ ٹیسٹ ہونے والا ہے جس کے لیے ڈاکٹر اعظم مسلسل کام کر رہے ہیں۔ یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو پھر اس کی تیاری کا کام شروع ہو جائے گا اور پھر یہ میزائل ہماری فوج کو سپلائی کر دیے جائیں گے۔ ڈاکٹر بشارت نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا آپ کو اسرائیل میں ایرو میزائل پر کام کے بارے میں تفصیلات معلوم ہیں؟ عمران نے کہا، جو کچھ ڈاکٹر اعظم نے بتایا ہے وہی معلوم ہے، اس کے بعد تو اس بارے میں کچھ سننے یا پڑھنے میں نہیں آیا۔ ڈاکٹر بشارت نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس سے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ سویڈش ایجنٹ نہیں تھے بلکہ اسرائیلی ایجنٹ تھے، یا پھر اسرائیل نے ان کے خدمات حاصل کی ہوں گی۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں، اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اس ایرو میزائل کے بارے میں صرف اسرائیل ہی دلچسپی لے سکتا ہے، اور اب یہ بات بھی کلیئر ہو گئی ہے کہ اس لیبارٹری کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا جائے گا۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ نتیجہ آپ نے کیسے نکال لیا؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اسرائیل کو فارمولے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کیونکہ فارمولہ اس کے پاس موجود ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس پر کام بھی مکمل کر لیا ہو۔ انہیں بس اس بات سے دلچسپی ہے کہ پاکیشیا کے پاس ایرو میزائل نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کی لیبارٹری تباہ کر دی جائے اور ڈاکٹر اعظم کو ہلاک کر دیا جائے، اور اسی لیے صرف وہ معلومات حاصل کی گئی ہیں جن کا تعلق لیبارٹری کے محل وقوع اور اس کے حفاظتی انتظامات سے ہو، اور اس کے لیے ایک غیر معروف تنظیم کو استعمال کیا گیا ہے۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ذمہ داران افسران نے صرف لالچ میں آ کر یہ انتہائی اہم قومی راز ان تک پہنچا دیا ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اس کا حفاظتی نظام تو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اب وہ یہاں کیا کر سکتے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا، اس کے باوجود معاملات مخدوش ہیں۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ کیسے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اگر یہ سب کچھ اسرائیل کر رہا ہے تو پھر حفاظتی انتظامات کی تبدیلی بھی اس کا راستہ نہیں روک سکے گی، کیونکہ بنیادی حفاظتی نظام اور اس میں استعمال ہونے والی تمام مشینری کی تفصیل اس تک پہنچ گئی ہے، اور سائنسی حفاظتی انتظامات میں یہ خامی ہے کہ اس میں تبدیلی بھی سائنسی طور پر کی جا سکتی ہے جس کے بارے میں ماہرین اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عمران نے جواب دیا، تو پھر یہ مشینری ہی تبدیل کر دی جائے۔ بلیک زیرو نے کہا، یہ کام اس قدر جلد ممکن نہیں ہے، تبدیل شدہ مشینری باہر سے منگوانا پڑے گی اور پھر اس کی تنصیب کے لیے کافی عرصہ درکار ہے، تقریباً سال 1.5 تو لگ ہی جائے گا۔ عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا، تو پھر اس سلسلے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، کچھ نہیں، ہم کب تک اس لیبارٹری کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ اسے باہر سے تو کسی صورت بھی تباہ نہیں کیا جا سکتا، اور اندر اب کوئی غیر کسی صورت بھی باہر نہیں جا سکتا، اور نہ صرف حفاظتی نظام تبدیل کر دیا گیا ہے بلکہ وہاں ریڈ الرٹ بھی کر دیا گیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی اندر پہنچ بھی جائے تو وہاں ایسے انتظامات ہیں کہ بم وغیرہ وہاں فائر نہیں ہو سکتے اور نہ ہی باہر سے ڈی چارج کیے جا سکتے ہیں، اس لیے مجھے قدر اطمینان ہے۔ عمران نے کہا، لیکن پھر آپ نے ٹیم کو کیوں مشکوک غیر ملکیوں کی چیکنگ پر لگا دیا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ طویل عرصے سے سیکرٹ سروس فارغ ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو کسی کام میں تو لگ جائیں۔
مفت کی تنخواہیں تو نہ لیتے رہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جولیا بول رہی ہوں باس، دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ باس، نعمانی نے رپورٹ دی ہے کہ اس غیر ملکی جوڑے نے گولڈن بار کے مالک مائک کو بلیک ایرو کا حوالہ دیا ہے اور کسی خاص ٹائپ کے بم کے بارے میں بات چیت کی ہے، جولیا نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ نعمانی نے کیسے یہ معلومات حاصل کی ہیں؟ عمران نے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ اس غیر ملکی جوڑے نے مائک کے ساتھ 2 گھنٹے گزارے ہیں اور اس دوران تقریباً 4 بار شراب اندر پہنچائی گئی ہے، اور یہ شراب پہنچانے والا ایک خاص ویٹر ہے۔ اسے نعمانی نے بھاری رقم دے کر اس سے معلومات حاصل کی ہیں، لیکن بم کے نام کے بارے میں وہ درست طور پر کچھ نہیں بتا سکا، صرف فقیر بم کہہ رہا ہے، جولیا نے کہا۔ نعمانی اب کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہ غیر ملکی جوڑا ہوٹل شیراز میں ٹھہرا ہوا ہے، چوہان وہاں نگرانی کر رہا ہے اور نعمانی بھی اب وہاں پہنچ چکا ہے، جولیا نے جواب دیا۔ اس جوڑے کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ان کا نام چارلس اور کینی ہیں، اور یہ دونوں ڈان مارک کے رہنے والے ہیں، سیاہ ہیں اور پاکیشیا میں پہلی بار آئے ہیں، اور ان کے پاس بین الاقوامی سیاحت کا کارڈ بھی موجود ہے، اور اب تک سوائے اس گولڈن بار کے مالک مائک سے ملاقات کے ان کی کوئی مشکوک سرگرمی دیکھنے میں نہیں آئی، جولیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ان کا فون وغیرہ ٹیپ کیا گیا ہے یا نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، لیکن نہ انہیں کوئی کال آئی ہے اور نہ ہی انہوں نے کسی کو کال کیا ہے، جولیا نے جواب دیا۔ تم نعمانی کو ٹرانسمیٹر پر کال کر کے بتا دو کہ وہ وہیں رہے، میں عمران کو تلاش کر کے اس کے پاس بھیج دیتا ہوں، عمران اس ویٹر سے مزید بات چیت کر لے گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا اس بم کے نام میں کوئی خاص بات ہے جو آپ اس کا نام سن کر چونک پڑے تھے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اس لیے کہ اسرائیل کی طرف سے ایک خصوصی بم تیار کیا گیا تھا جس کا نام XI ہینڈر فلا کیرو بم رکھا گیا تھا۔ فلا کیرو اس سائنسدان کا نام ہے جس نے یہ بم تیار کیا تھا۔ فلا کیرو بم کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں اور کوئی بم کام نہیں کرتا وہاں یہ بخوبی کام کرتا ہے، کیونکہ اس پر کسی سائنسی حربے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور پھر انتہائی ایئر ٹائٹ ماحول میں بھی اسے کافی فاصلے سے ڈی چارج کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے چارلس اور کیٹی نے لازماً فلا کیرو بم کی بات کی ہوگی جسے ویٹر فقیر بم کہہ رہا ہے، عمران نے کہا۔ تو یہ دونوں اسرائیلی ایجنٹ ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ اگر ان کے پاس بین الاقوامی سیاحتی کارڈ ہے تو پھر یہ لازماً ڈان مارک کے باشندے ہوں گے، کیونکہ یہ کارڈ انتہائی زبردست چھان بین کے بعد ہی جاری کیا جاتا ہے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں اسرائیلی ایجنٹ ہوں، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ اگر یہ لوگ اس مشن پر آئے ہیں کہ فلا کیرو بم کے ذریعے ایکس لیبارٹری تباہ کرنی ہے تو پھر یہ انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹ ہی ہو سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو کیوں نہ پہلے انہیں چیک کر لیا جائے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، ابھی انہوں نے کچھ نہیں کیا اور نہ ان کے پاس کچھ ہوگا۔ البتہ میں اس مائک کو چیک کرنا چاہتا ہوں کہ مائک جیسا عام سا کلب کا مالک فلا کیرو بم کے سلسلے میں کیسے ملوث ہو سکتا ہے، اور اگر وہ چیک ہو گیا تو لا محالہ انہیں بھی اس کی اطلاع مل جائے گی اور پھر یہ لوگ بھی کھل کر سامنے آ جائیں گے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیکسی مین مارکیٹ کی سائیڈ میں بنی ہوئی پارکنگ میں رکی تو عقبی سیٹ پر موجود چارلس اور اس کی ساتھی نوجوان اور خوبصورت لڑکی ٹیکسی سے نیچے اتر آئے۔ چارلس نے میٹر دیکھ کر ڈرائیور کو نہ صرف کرایہ ادا کیا بلکہ خاصی بھاری رقم ٹپ کے طور پر بھی دے دی۔ ہماری باقاعدہ نگرانی ہو رہی ہے چارلس کی ساتھی لڑکی کیٹی نے آگے بڑھتے ہی آہستہ سے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، یہ آدمی وہاں ہوٹل میں بھی نظر آتا رہا ہے، چارلس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس نگرانی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیٹی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ گولڈن بار کے مائک سے ملاقات، چارلس نے جواب دیا تو کیٹی بے اختیار چونک پڑی۔ اوہ ویری سیڈ، پھر تو یہ لوگ اس سے سب کچھ معلوم کر لیں گے، کیٹی نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ وہ دونوں فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے، انہوں نے ایک بار بھی مڑ کر نہ دیکھا تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نگرانی کرنے والا مقامی آدمی سڑک کے دوسرے فٹ پاتھ پر ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے ٹیکسی کے سفر کے دوران ہی وہ کار مارک کر لی تھی جو ٹیکسی کا تعاقب کر رہی تھی،
اور انہوں نے یہ بھی چیک کر لیا تھا کہ کار میں صرف ایک ہی آدمی ہے، اس لیے وہ پوری طرح مطمئن تھے۔ اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ مائک سے وہ کیا معلوم کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہ فلاکیرو نامی ایک بم ہوتا ہے جو یہاں کسی مارکیٹ میں برائے فروخت موجود نہیں ہے۔ چارلس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اگر انہیں فلاکیرو بم کے بارے میں معلومات ہوں گی تو پھر وہ اس سلسلے میں حفاظتی انتظامات بھی کر لیں گے۔ اس طرح ہمارا سارا مشن ناکام ہو کر رہ جائے گا۔ کیٹی نے کہا، فلاکیرو بم کے بارے میں اول تو انہیں کچھ معلوم ہی نہ ہوگا، اگر ہوگا بھی تو اس کی مخصوص خصوصیات کے بارے میں بہرحال انہیں کوئی معلومات حاصل ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے تم بے فکر رہو۔ چارلس نے جواب دیا اور کیٹی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔